عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو مجھ سے کچھ نصیحتیں اور کچھ کلمات لے لے اور خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسروں تک بھی ان کلمات کو پہنچا دے تاکہ وہ بھی اس پر عمل کر لیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا کہ جی میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ آپ ارشاد فرمائیں میں خود بھی اس پر عمل کروں گا اور دوسروں تک بھی میں ان باتوں کو پہنچاؤں گا اور ان کلمات کو پہنچاؤں گا تاکہ وہ بھی عمل کر سکیں۔ اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں، جن میں سے آج صرف پہلی بات بقدر ضرورت آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کا ذکر آ جائے گا۔ یہ 5 باتیں اور یہ 5 نصیحتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین نصیحتیں ہیں اور یہ آپ کے جوامع الکلم کا ایک مظاہرہ ہے، جس کو میں نے پچھلے دنوں میں بھی بیان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا فرمائی ان میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم جیسی نعمت اور اوصاف عطا فرمائے۔ الفاظ بڑے مختصر ہوتے ہیں لیکن ان مختصر الفاظ کے پیچھے معانی کی ایک کائنات چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر اس انسان ان باتوں پر اگر عمل کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے، سارے معاملات ہمارے حل ہو جائیں، ساری پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں۔ دیکھیے کیا ہے وہ نصیحتیں۔ آج تو صرف پہلی بات آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا شمار عبادت گزاروں میں ہو جائے، سب سے زیادہ نیک عابد اور زاہد اور متقی اللہ تعالیٰ تمہیں بنا دیں، بس ایک کام کر لو، حرام سے اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، حرام سے اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم سب سے زیادہ عبادت گزاروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کی حقیقت ہمیں اور آپ کو سمجھائی ہے۔ سب سے پہلی بات جس کی طرف آپ نے ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا ہے وہ یہ کہ دیکھیں فرائض اور واجبات کے بعد، فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے بعد دوسرے نمبر پر درجہ ہے گناہوں سے بچنے کا، حرام سے دور رہنے کا۔ نوافل کا معاملہ اس کے بعد کا ہے، نوافل کا معاملہ اس کے بعد کا ہے۔ فرائض اور واجبات کے بعد گناہوں سے بچنا وہ بھی اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے فرض ہے جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کر رہا ہے اور فریضہ سمجھ کر ادا کر رہا ہے، اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا بھی فرض ہے۔ نوافل اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ لیکن عام طور پر جو چیزیں نظر آتی ہیں، جو ہمارے مزاج کا حصہ بن گئی ہیں، الحمدللہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ
ویسے دیکھیے رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ نفل عبادات کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. فرائض تو اپنی جگہ وہ تو بھی ادا ہو رہے ہیں، نوافل بھی ادا ہو رہے ہیں، بہت سارے نوافل ہیں، اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. لیکن ان نوافل کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا بھی ایسے ہی اہتمام ہو جیسے نوافل کا اہتمام ہو رہا ہے، پھر تو فائدہ ہے. ورنہ یہ بھی روایات سے ثابت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گناہ سے نہیں بچتا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، نفلیں بہت کر رہا ہے، فرمایا کہ اس کی نجات نہیں ہوگی، اس کی نجات نہیں ہوگی جب تک وہ گناہ سے نہ بچے. گناہ سے بچے گا، اگرچہ زندگی میں ایک نفل نہ پڑی ہو، اگرچہ زندگی میں کوئی نفلی کام نہ کیا ہو، لیکن گناہوں سے بچنا جو فرض ہے اس پر اگر عمل کرتا رہا تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. تو معلوم کیا ہوا کہ نوافل کا اہتمام ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو نوافل کی کثرت سے فرائض میں ہونے والی کوتاہیوں کا اللہ تعالیٰ ازالہ فرما دیتے ہیں. یہ اپنی جگہ سے ہی اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو نوافل بھی اپنی زندگی میں آدمی کو کرتے رہنا چاہیے اور اس کا بھی ذخیرہ ہونا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ جو اہم ترین بات ہے وہ ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور حرام چیزوں کے قریب اپنے آپ کو آدمی نہ لے جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا، وہ روایت مشہور ہے. اور دو عورتوں کا ذکر ہوا اور اس میں بتایا گیا کہ ایک عورت وہ ہے کہ جو بہت زیادہ نفلیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ ذکر، تسبیح، معمولات، یہ وہ بہت کچھ اس کے پڑھنے پڑھانے کا معمول ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی زبان سے اپنے پڑوسنوں کو تکلیفیں پہنچاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور دوسری عورت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ وہ نوافل تو بہت زیادہ اس کا اہتمام نہیں، کبھی پڑھ لی فرائض کا اہتمام کرتی ہے، لیکن دوسروں کو تکلیف دینے سے حتی الامکان بچتی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگی. تو اس لیے بھائی اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے. موسم بھی چل رہا ہے اور مثال جو ہے وہ ممثل لہو کے مطابق بھی ہے. دیکھیے صبح سے اب روزہ شروع ہو گیا ہمارا، جی شام تک کے روزہ انشاءاللہ. نہ کچھ کھائیں گے نہ کچھ پیئیں گے، آنکھوں کے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری حفاظت کرے، اور زبان کے گناہوں سے بھی ہم محفوظ رہیں، کانوں کے گناہوں سے بھی محفوظ رہیں، سارے گناہوں سے بچے رہیں. اور جب افطار کا وقت آ جائے تو حرام اور مشتبہ مال سے ہم افطار کریں. بتائیے آپ کیا ہوگا؟ یعنی مشتبہ مال جس کے حلت میں شبہ ہے، یہ ٹوٹل حرام مال، اللہ نہ کرے اس سے انسان افطاری کر رہا ہے، تو پھر یہ سارا مجاہدہ صبح سے لے کر شام تک کا سب بیکار. تو یا حلال سے فرض کر لیں کہ افطاری بھی حلال سے کر رہا ہے، گناہ سے بھی حتی الامکان کھانے پینے سے بھی بچا ہوا ہے، لیکن دن بھر جو ہے وہ لوگوں کی غیبتیں کر رہا ہے، ان کا گوشت نوچ رہا ہے، ان کی دوسروں کی آبروؤں پر حملے کر رہا ہے، ان کی آبرو ریزی کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ ضابطے میں تو اگرچہ کہا جائے گا کہ ہاں جی روزے دار آدمی ہے، لیکن وہ روزہ در حقیقت نہیں ہے، وہ ایک حرام چیز جو روزے سے پہلے بھی حرام تھی، روزے میں بھی اس کی شناخت اور زیادہ بڑھ گئی، اس سے تو وہ بچ نہیں رہا. تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، اشراق اور چاشت اور تہجد بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت کا بھی معمول ہے، دیگر اور اعمال بھی کر رہا ہے، لیکن یہ جو خطرناک سنگین ترین گناہ ہے اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم عبادت گزار بننا چاہتے ہو، کون نہیں چاہتا ہم میں سے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں عبادت گزار بن جاؤں،
اگر عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ زیادہ نفلیں پڑھنا نہیں ہے. میری اس بات سے یہ نتیجہ قطعاً اخذ نہ کریں کہ میں نوافل کی تردید کر رہا ہوں یا نوافل کو منع کر رہا ہوں. ہاں کوئی مجھے بھروسہ نہیں ہوتا کہ کوئی کہہ دے کہ جی امام صاحب نے یہ کہا ہے، اس لیے میں ہر بات کو جہاں مجھے شبہ ہوتا ہے میں فوراً وضاحت کر دیتا ہوں اسی وقت. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نوافل نہ پڑھیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نوافل کی کثرت سے آدمی عبادت گزار نہیں بن سکتا جب تک کہ گناہ سے مکمل طریقے سے بچنے کا اہتمام نہ کرے. جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں سے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے جب تک ان سے نہ بچے اس وقت تک کہ وہ عبادت گزار نہیں بن سکتا. خدا کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور اللہ کرے کہ ہم یہ بات سمجھ لیں اور دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ فرائض اور واجبات کے بعد گناہوں سے بچنا فرض ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے تو نوافل جتنا ہو سکے آدمی اس کا اہتمام کرے، وہ انشاءاللہ فائدے سے اور برکت سے خالی نہیں. اور جب آدمی گناہ سے جب بچ جاتا ہے اور تقوی والی زندگی اختیار کر لیتا ہے تو آپ یقین جانیں اس تقوی کا اثر اس کی نسلوں تک پہنچتا ہے. صرف اس آدمی تک نہیں پہنچتا، 7 نسلوں تک پہنچتا ہے. یہ تجربہ اور مشاہدہ. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی اور مشہور بزرگ اللہ والے گزرے، نام آپ نے سنا ہوگا. ان کے جو والد تھے ان کا نام تھا مبارک. وہ کسی آدمی کے انار کے باغوں میں ملازمت کرتے تھے اور اس کی کڈائی اور پانی جیسے مالک کا جو کام لوگ کرتے ہیں ان کی دیکھ بھال وہ کیا کرتے تھے. وہ مالک نے وہ باغ انہی کے حوالے کر دیا تھا، بھائی تم ہی اس کی رکھوالی کرو، اس کو پانی دو اور دیکھ بھال کرو. تو بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ مالک آ گیا باغ میں بیٹھا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے مبارک، ان سے کہا کہ اے مبارک ایک انار توڑ کے لاؤ. وہ انار توڑ کے لائے، سامنے رکھا، وہ کھٹا. کہا دوسرا توڑ کے لاؤ دوسرے درخت سے. دوسرے درخت سے توڑ کر جب لے کر آئے اس کو کاٹا، اس کو کھولا، چکھا، وہ بھی کڑوا. اس کے پیشانی پہ بل آ گئے، تیوری چڑھ گئی. کہا تیسرا لاؤ. تیسرے درخت سے جب انار توڑا وہ بھی کھٹا. کہا کتنے عرصے سے یہاں پر کام کر رہے ہو؟ کتنے عرصے سے یہاں پر کام کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی مجھے تو بہت عرصہ ہو گیا، میں تو بہت عرصے سے یہاں پر کام کر رہا ہوں. کہا کہ ابھی تک تمہیں کھٹے اور میٹھے کی تمیز نہیں ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ کھٹا کیا ہوتا ہے اور میٹھا کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت مبارک نے فرمایا کہ حضرت میں معافی چاہتا ہوں، کھٹے اور میٹھے کا تعلق چکھنے سے، کھٹے اور میٹھے کا تعلق جو ہے وہ چکھنے سے. آج تک اتنا زمانہ ہو گیا میں نے یہاں کے درختوں میں سے ایک انار بھی نہیں کھایا اور نہ چکھا. اس کو میں نے اپنے لیے حرام سمجھا اس لیے کہ مالک کی مجھے اس کی اجازت نہیں تھی. کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بات کا اثر اس مالک پر، باغ کے مالک پر اتنا زیادہ ہوا. یہ ہے تقویٰ. کوئی کیمرے نہیں ہے، کوئی نگرانی نہیں ہے، کوئی پوچھنے پاچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کا جب ڈر انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اتنا متاثر ہوا. ایک بیٹی تھی اس کی اور اس مالک نے اپنی بیٹی کا نکاح مبارک سے کیا اور اللہ نے ان میاں بیوی کے ملاپ سے عبداللہ ابن مبارک کو پیدا فرما دیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس سے پیدا ہو گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، اس کے خوشگوار اثرات اس کی پشتوں تک کے پہنچتے ہیں، اس کی نسلوں تک پہنچتے ہیں. یقین نہ ہے تجربہ کر کر دیکھ لیں، ہم نے تو دیکھا ایسے لوگوں کو. اسی طریقے سے معاملہ برعکس، جب آدمی گناہ سے نہیں بچتا، برائی سے نہیں بچتا، ہر جگہ منہ مارتا ہے، ہر غلط سلط کام کرتا ہے، تو اس برائی کے اثرات بھی اس کے پشت تک
چلتے رہتے ہیں. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، باتیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی، جو میں نے گزارشات عرض کی ہیں اس مختصر وقت میں، اس کو سمجھنے کی، دیوام میں بٹھانے کی، اور اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. باقی بات انشاءاللہ پھر کل ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.